إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام کائنات، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سید الرسل محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہن، ہر دل عزیز بچوں،
دنیا کے اندر جب انسان مرتا ہے تو اپنے پیچھے اپنے ورثہ کے لیے مال و دولت، جائیداد، زمین چھوڑ کر جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد وہ مال و جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ورثہ میں آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن انبیاء کرام بھی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، وفات پانے کے بعد اپنے پیچھے ایک ایسی چیز چھوڑ کر گئے جسے ہم اور آپ علم دین کہتے ہیں۔ انبیاء کرام نے نہ مال کو چھوڑا، نہ دینار اور نہ درہم، نہ رقم، نہ زمین و جائیداد۔ انبیاء کرام اس دنیا سے گئے تو انہوں نے علم دین کو اپنے علم دین کو چھوڑا ہے وراثت میں، اور اس انبیاء کرام علم دین جو چھوڑ کر گئے ہیں اس کے وارث کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ آپ حدیث پاک سنیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، علم دین کا حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے، ایک طالب علم کی اور علماء کا ایک مقام ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا، کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں نکلے، اپنے گھر بار کو چھوڑ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، سلک اللہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طالب علم کا مقام ہے جو اپنے گھر بار سے نکلے، اپنے گھر سے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، طالب علم کے لیے، علم دین کے حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، فرشتے ان کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور دنیا کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں پانی کے اندر وہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ یہ تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، اے اللہ یہ تیرے قرآن جو سب سے عظیم کتاب ہے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، یہ تیرے نبی کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو اسے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ انسان نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا، دنیا کی ہر مخلوق
انسان، جانور، جتنی بھی مخلوق ہے سب دعائیں کرتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ الگ الگ انداز میں کرتی ہوں، کس طرح کرتی ہوں ہمیں نہیں معلوم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. وہ جب چاہے جس کو قوت گویائی عطا کر دے. مچھلیاں کیسے دعائیں کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. میرے بھائیوں، میرے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے، بس ہم وہی چیز آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں جب انبیاء کرام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مال و جائیداد کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ دینار و درہم کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ رقم اور روپے پیسے کو چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ دین کو، علم دین کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اپنے پیچھے دین کے علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اس کے وارث کون ہوتے ہیں؟ اس کے وارث مال والے نہیں ہوتے ہیں، اس کے وارث وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اس کے انبیاء کے وارث جو دین کو چھوڑ کر انبیاء جاتے ہیں، اس کے وارث صرف اور صرف علماء ہوا کرتے ہیں. علماء ہوتے ہیں صرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو علم دین حاصل ہو جائے، قرآن و سنت کا علم حاصل ہو جائے، وہ شخص دنیا کا خوش نصیب انسان ہے. دنیا کا خوش نصیب انسان ہے جس کو بھی قرآن و سنت کا علم حاصل ہو جائے. ایک دوسری حدیث پاک جس کے راوی بخاری کی روایت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہیں محرم الحرام کے موقع پر شیعہ حضرات بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب کسی اپنے بندے پر خاص رحمت کا نزول کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر مہربان ہونا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھلائی چاہتا ہے اس کے لیے، اس کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اگر کسی کو قرآن و سنت کا علم ہو جائے تو وہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کو اس کے اوپر خصوصی طور پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے. تو علم دین حاصل کرنے کا بہت بڑا مقام ہے میرے بھائی. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. آپ دیکھیں گے علم دین حاصل کرنے کا مقام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کچھ مانگنے کے لیے کہا ہے تو صرف اور صرف علم دین کہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو علم دین مانگو، دین کا علم طلب کرو، اور کچھ نہیں کہا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ اپنے رب سے علم کی زیادتی کی دعا کریے، اپنے رب سے علم مانگیے. پتہ یہ چلا کہ اگر علم سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی، علم دین سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی تو اسے اللہ تبارک و تعالی مانگنے کا حکم دیتے، لیکن اپنے نبی کو تعلیم دے رہے ہیں اے میرے نبی، آپ صرف اور صرف علم کی زیادتی کے لیے اپنے رب سے مانگیے، اپنے رب سے دعا کریے. معلوم یہ ہوا کہ علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے. اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی کہ علم دین کا بہت بڑا مقام ہے. علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان. جو شخص قرآن و سنت کا عالم ہے اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علماء کا مقام بیان کرتے
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے جو علم حاصل کرنے والے، اہل علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے، جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، ایک عالم ہے ایک غیر عالم ہے، عالم نہیں ہے، جاننے والے نہ جاننے والے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ جو جاننے والے ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں بہت بڑا ہے، اور جو عالم نہیں ہے ظاہر بات ہے وہ عالم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وہ اپنے آپ کو عالم کے کیٹیگری میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں، وہ اپنے آپ کو عالم کے درجے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہ اچھی کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ جماعت اور جمعیت کو گمراہ کرنا ہے، امت مسلمہ کو نقصان پہنچانا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج کے وقت میں تو ہر کوئی مفتی بنا ہوا، مفتیوں کی تعداد تو آج بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی مفتیوں کی۔ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیے، فلاں انجینئر صاحب ہیں، لوگ ان کا بیان سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ لوگ کم سے کم ان کا بیان سن چکے ہیں، فلاں ایڈوکیٹ صاحب ہے، فلاں ہے، بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں۔ کیا یہ غلط باتیں بولتے ہیں؟ میرے بھائیو، انٹرنیٹ پر مقبول ہو جانا، یوٹیوب پر مقبول ہو جانا یہ عالم ہونے کی دلیل نہیں۔ عالم ہونے کے لیے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، کسی اساتذہ سے آپ کو قرآن و سنت کا علم سیکھنا پڑے گا، ویسے تو آپ عالم نہیں ہو سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ عالم ہونے کے لیے ڈگری کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں اگر صرف اور صرف کتاب پڑھ کر کوئی عالم ہو جائے، کتابوں کا مطالعہ کر کے عالم ہو جائے اور فتویٰ دینے لگے تو پھر یہ لاکھوں مدرسے یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ مدرسوں کا نظام یہ جو چل رہا ہے یہ ہمارے اور آپ کے نبی کا طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈگری ضروری ہے عالم ہونے کے لیے، بالکل ضروری ہے۔ جیسے کوئی کتاب پڑھ کر انجینئر نہیں بن سکتا ہے، کوئی کتاب پڑھ کر ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں اگر ایک آدمی کتاب پڑھ کر کچھ نالج لے کر اگر وہ اپنا دواخانہ کھول لے، لوگ کہتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے، قانونی طور پر وہ بہت بڑا مجرم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اسے ہم جھولا چھاپ کہہ دیتے ہیں، جیسے وہ کتاب پڑھ کر وہ صرف کتاب کا مطالعہ کر کر کتابوں میں محنت کر کے انجینئر نہیں بن سکتا ہے، ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، ایسے ایک آدمی صرف کتابوں کا مطالعہ کر کے عالم نہیں بن سکتا ہے۔ جب دنیا کے معاملے میں جب جھولا چھاپ نہیں چل سکتا ہے تو دین کے معاملے میں جھولا چھاپ مولوی ہمیں کیوں قبول ہو؟ میرے بھائیوں، یہ علم دین یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب تک، یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک آدمی کتنا بھی مطالعہ کر لے، کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی قرآن و سنت کا مطالعہ کر لے، کتنا بھی محنت کر لے، لیکن اگر اس نے کسی اساتذہ سے، اپنے کسی استاد سے یا کئی اساتذہ سے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اس کی رہنمائی نہیں ہوئی ہے، وہ عالم کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ ایک الگ چیز ہے کہ آدمی رٹ کر کچھ چیزیں لیٹر بنا کر بول دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دین کے معاملے میں ہم چاہے جس کی باتیں قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ڈگری کی ضرورت نہیں، اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے میرے بھائیوں، بغیر کسی استاذ کے کوئی عالم نہیں بن سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور غیر عالم یہ برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علماء کا ایک مقام ہے، علم دین حاصل کرنے کا ایک مقام۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک بڑی عجیب بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی خوف کھاتے، علماء ہی ڈرتے۔ کیا مطلب اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو جامعہ سلفیہ سے، جامعہ فیض عام سے، جامعہ اسلامیہ مدینہ سے یا سنابل محمدیہ منصورہ سے کہیں بڑے ادارے سے پڑھ لے وہی علماء وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب آپ کو ابن کثیر پڑھنا پڑے گا۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کو جتنا پہچانے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے خوف کھائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ ظاہر بات ہے ایک عالم ہے، قرآن و سنت کا علم اس کے پاس ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، وہ اپنے رب کو جانتا ہے، اس لیے اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت سے علماء کو میں نے دیکھا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب فلاں میں سے کسی پر بھی آپ انگلی اٹھا سکتے، وہ تو اللہ سے خوف نہیں کھاتے، وہ تو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر نقطہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی عالم کا ڈگری لینے کے بعد اگر وہ اللہ سے خوف نہ کھائے، وہ نمازوں سے دور رہے، وہ حرام کھائے، حرام خوری کرے، میرے بھائیوں غلط راستے پر چلے، تو اسے معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اس نے قاعدے سے علم حاصل نہیں کیا ہے، اسے پھر سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نے قاعدے سے علم حاصل نہیں کیا۔ اگر کوئی عالم بگڑا ہوا آپ کو نظر آئے تو علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس نے قاعدے سے علم حاصل نہیں کیا ہے صحیح طریقے سے۔ ورنہ اگر ایک شخص قرآن و سنت کا عالم ہے اور اس کے دل میں اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے تو ظاہر بات اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کا یہ مقام بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ دولت اور علم دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور دولت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دولت ہاتھ کا میل ہے۔ دولت مرنے کے بعد ساتھ چھوڑ دیتی، آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی دولت مرنے کے بعد۔ علم ایسی چیز ہے اگر آپ علم دین حاصل کریں گے تو یہ قبر کے اندھیرے میں بھی آپ کے ساتھ رہے گا۔ دولت لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کا میل ہے، آج دولت ہے کل نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہم نے بھی بڑے سے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے سے بڑے دولت مند لوگوں کو دیکھا ہے، خود آپس میں لوگ بیان کرتے ہیں فلاں کے پاس بہت زیادہ تھا وہ برباد ہو گیا ہے، آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے۔ لیکن علم دین کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ اس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا ہے، اس کو جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی زیادہ بڑھتا رہے گا۔ دولت ایک آدمی خرچ کرتا ہے سوچتا ہے ایک بار کہ کم ہو جائے گا، کہ علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا خرچ کریں گے اتنا بڑھے گا، اور علم دین آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر میں بھی کام آئے گی، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام بھی باقی رہے گا۔ بڑے سے بڑے دولت مند چلے گئے، آج ان کا نام لینے والا بنے گا، لیکن ایک آدمی ہے بھوکمری کی زندگی گزار رہا ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بھوکمری کی زندگی اس کے گھر میں گزر رہی ہے، چولہے نہیں جل رہے، لیکن اس کے پاس علم دین ہے تو اس کا نام صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں،
اکثر و بیشتر جب آپ کسی عالم سے تقریر سنتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ کا نام ضرور سنتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں میرے بھائیو، آپ صحابی ہیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، صحابیات کی زندگی کو پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ دو وقت ان کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک مری ہے میرے بھائیوں، گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ جان لیجئے کہ علم دین جب حاصل کیا، نبی کی سنت کا علم جب ہو گیا تو آج دیکھیے کتنے سال گزر گئے، آج بھی لوگ ابو ہریرہ کا نام لینے پر مجبور ہیں۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیا جائے تو نبی کی حدیث پاک آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ علم دین کا یہ مقام ہے، غریبی کی زندگی ہے، مفلسی کی زندگی ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی نام باقی ہے، صبح قیامت تک باقی رہے۔ علم دین اس لیے حاصل کریں ہم اور آپ، اپنے بچوں کو علم دین کی ترغیب دیں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کرنے کی ان کو ترغیب دیں۔ اس لیے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے، اگر دین کا علم ہے کسی کے پاس تو خیر و شر کو سمجھ سکتا ہے کہ اس میں بھلائی کیا ہے، بھلائی کا راستہ کیا ہے، برائی کا راستہ کیا ہے۔ علم ہی نہیں رہے گا تو آدمی بھلائی اور برائی کو نہیں سمجھ سکتا کہ بھلائی کا راستہ کیا ہے، برائی کا راستہ کیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرانے کی کوشش کریں اور خود علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، اس لیے کہ علم دین کا بہت بڑا مقام ہے، علماء کا مقام ہے۔ علم دین کا مقام دیکھنا ہے تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کے لیے رشک کرنا جائز ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک وہ آدمی جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ مسجد بنواتا ہے، مدرسے بنواتا ہے، ہم رشک کر سکتے ہیں، یعنی دل میں یہ سوچ سکتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی تو دولت عطا کر دے، اس طریقے سے ہم بھی تیرے راستے میں خرچ کریں، اس طریقے سے رشک کرنا جائز۔ اس کا اپوزٹ ہے حسد، کہ یہ فلاں برباد ہو جائے، بڑا آدمی کیوں ہو گیا، اس کے پاس دولت اتنی کیوں آ رہی۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں دو چیزیں رہیں گی، یا تو حسد رہے گا یا ایمان۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں، اگر حسد کسی کے دل میں ہے تو ایمان اس کا باقی، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ دوسری چیز، وہ شخص جو قرآن و حدیث کا عالم ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں بچہ کا لڑکا، فلاں کا لڑکا، فلاں بچہ، فلاں بیٹا، فلاں کا لڑکا ہے، فلاں کا بیٹا وہ حافظ قرآن ہو گیا ہے، وہ عالم بن گیا ہے، تو آپ کے دل میں حسد نہیں آنی چاہیے وہ کیسے ترقی کر گیا، کیسے حافظ ہو گیا، کیسے عالم ہو گیا، بلکہ آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمارے بھی جو اولاد ہے یا تو جو آگے اولاد دے گا، اے اللہ میں بھی حافظ قرآن بناؤں گا، قرآن کا عالم بناؤں گا، حدیث کا عالم بناؤں گا۔ اگر کوئی شخص یہ رشک کر رہا ہے، اس طریقے سے تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت بہتر تمنا و آرزو ہے، لیکن ہم اور آپ ایسی آرزو تو کرتے نہیں، ہم اور آپ رشک کرتے نہیں ہیں، ہم اور آپ تو حسد کرتے ہیں۔ وہ حسد جو قابیل نے کیا تھا، حابیل کو قتل کر دیا تھا، وہ حسد میرے بھائیوں ابلیس کو جس نے سجدہ کرنے پر روک دیا تھا، جب
اس کے دل میں حسد آیا تھا۔ میرے بھائیوں آج ہم اور آپ حسد کر رہے ہیں، فلاں برباد ہو جائے، فلاں کو عزت کیوں مل رہی ہے، فلاں بڑا آدمی کیوں بننا ہے، فلاں کی ایک دکان تھی اس کا 2 دکان کیوں ہو گیا، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ لیکن ہم اس طریقے سے رشک نہیں کر رہے ہیں جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو میرے بھائیوں اس طریقے سے اگر تمنا آرزو کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بہتر شخص، بہت بہتر شخص۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے قرآن کریم میں کہیں مچھڑوں کی، کہیں مچھڑ کی، کہیں چوٹی کی، کہیں مکڑی کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں، قرآن کریم سمجھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ان مثالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مکڑی کی مثال، جو مچھر کی مثال دے رہا ہے، ان مثالوں کو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو قرآن کا علم ہے، جن کو قرآن کا علم ہے، جن کو حدیث کا علم ہے، وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے قرآن کی تفسیر حدیث ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم کو اور آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے۔ آج تو سب بنے ہوئے، کوئی علامہ گوگل ہے، کوئی علامہ انٹرنیٹ، فوراً فتویٰ پوچھئے، ہاں رک جائیے بتا رہا ہوں، گوگل پہ سرچ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پہ سرچ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا جب دین کے معاملے میں تمہاری کبھی گاڑی پھنس جائے، دین کے مسئلے میں جب تم کبھی پھنس جاؤ تو علامہ گوگل کے پاس مت جانا، علامہ انٹرنیٹ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم پوچھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہ تم علماء سے پوچھ لو، جو قرآن و سنت کا علم رکھتے، صحیح علم ان سے تم رابطہ کرو۔ اور سب سے زیادہ اگر مفتیوں کی تعداد کسی جماعت میں ہے تو جماعت اہل حدیث میں ہے، جس کی وجہ سے آج جمعیت اور جماعت بدنام ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز غائب ہے، بہت سے لوگ تو 5 وقت غائب ہے، جمعہ آتے لیکن فتویٰ دینے میں سب سے آگے۔ مفتی بنے ہوئے میرے بھائیوں، اگر گوگل سرچ کرنے سے، اگر انٹرنیٹ سے حدیث کو نکال لینے سے فتویٰ اگر کوئی دے دیتا، اگر اس سے جواب دے دینا آسان ہو جاتا، یہ الگ بات ہے کہ آسان ہے لیکن اسے علماء سمجھ سکتے ہیں، فتویٰ دینا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو پھر عالم بننے کی ضرورت کیا تھی؟ آج اکثر علماء جو بیچارے امامت کر رہے ہیں، بہت سی مسجدوں میں ہم سے رابطے میں پریشان ہیں، کہتے ہیں ہمارے یار گوگل پہ فوراً سرچ کرنے لگتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، یہ فتویٰ اس طریقے سے الٹا سیدھا سمجھ کر۔ میرے بھائیوں علماء کا مقام سمجھو، علماء کی قدر کرو، علم دین کو حاصل کرو، اپنے بچوں کو علم دین کی ترغیب دو۔ علم دین حاصل کرنے کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اور آپ علم دین کو بھی نہیں سیکھ رہے ہیں، نہ خود اپنے بچوں کو صحیح سے تعلیم دے رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ اگر دنیاوی معاملات میں ہم اور آپ دنیاوی تعلیم میں، عصری تعلیم میں اگر ہمارے بچے آگے نکل جاتے تب بھی خوشی ہوتی، چلو دین نہیں تو یہ دنیا میں تو کچھ حاصل کرنی ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں تو بچوں کا ماحول، بچوں کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، دین کے معاملے میں جہاں دین کی تعلیم کا معاملہ آتا ہے وہاں لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں، مولوی صاحب 8 بجے کا مدرسہ ہے تو کیا 9 بجے آپ کے وہاں چل سکتا ہے یا نہیں؟ 2 بجے کا ہے تو 2:30 بجے چل سکتا ہے یا نہیں؟ وہ پلاسٹک، وہ پنی، وہ تھیلی جسے دیکھ کر گھن آتا ہے، اسی میں کتاب دے کر، اسی میں اللہ کا کلام دے کر بھیج دیتے ہیں۔ آنکھوں میں کیچڑ لگے ہوئے ہیں، منزل و برش تک نہیں کیے ہوئے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ ایک استاد، ایک عالم، ایک حافظ آپ کے بچوں کو کیا تعلیم دے گا؟ میرے بھائیوں یہ قرآن کی
توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ میری ماں بہنوں، جب آپ کے بچوں کا مدرسہ، آپ کے بچوں کا مدرسہ تو 8 سے پہلے نہیں ہوتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب اسکول 7 بجے کا ہوتا ہے، 6:30 بجے ہی 6 بجے ہی آپ اپنے بچوں کو تیار کر دیتی ہیں، ان کا ٹفن بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب علم دین کا معاملہ آتا ہے تو یہ ماحول آپ نے بنا رکھا ہے۔ بات ہو سکتا ہے کڑوی ہو، لیکن بات حقیقت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلط بول رہا ہوں، بات حقیقت ہے۔ میرے بھائیوں، مدرسے کی تعلیم کا جو نظام ہے اس پر عمل کریے، اور ذمہ داران اور ٹرسٹیان مساجد و مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی مدرسے کا نظام اور تعلیمی معاملے میں، یعنی تعلیم اچھی ہو، اس معاملے میں ان کو محنت کرنی چاہیے۔ صرف کاغذی طور پر صدر ہو جانا، سیکریٹری ہو جانا، خزانچی ہو جانا، اللہ کے وہاں حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، علم دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، ورنہ ایک وقت آئے گا اگر علم دین نہیں رہا، دین کا علم نہیں رہا، توحید مضبوط نہیں رہا، تو آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کے بچے گمراہ ہوں گے، یا آپ کے بچے شرک کی گندگی میں ملوث ہو جائیں گے۔ علم دین حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علماء کی سینوں سے اسے کھینچ لے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، بلکہ علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھائے گا، علماء فوت ہوتے رہیں گے، حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، فسئلوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، جاہلوں کو اپنا خطیب بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور بھی دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج علماء کی ناقدری کی وجہ سے آج کتنی مسجدیں، کتنے مدرسے آج خالی پڑے ہوئے ہیں، علماء کی ناقدری، علماء کی غیبت، علماء کے اندر کیڑے نکالنا، یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، من عاد ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے دوست سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور حقیقی دوست اگر کوئی اللہ کا ہے تو علماء ہی ہے۔ علامہ ابن عساکر دمشقی کہتے ہیں کہ ایک شخص جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنے مردار بھائی کی گوشت کھاتا ہے، لیکن جب علماء کی غیبت کرتا ہے تو علامہ ابن عساکر کہتے ہیں، لوگوں علماء کی غیبت مت کرو، علماء کے اندر کیڑے مت نکالو، علماء کے کمیوں کو مت ڈھونڈو، علماء بھی انسان ہے، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں، ورنہ علماء کی غیبت کرو گے تو تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ امام اوزاعی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ علماء کی غیبت کرنے والا اپنے آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ آج مساجد و مدارس خالی، کتنے واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں، میرے بھائیوں ہم نے علماء کو مفلس بنا دیا، ہم نے علماء کو غریب بنا دیا۔ میرے بھائیوں 10-5 ہزار دے کر تنخواہ لوگ آج ذمہ داران مساجد و مدرسے کے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو غلام بنا کر رکھیں، ہم جہاں چاہیں ان کو کھڑے رکھیں، جہاں چاہیں۔ کچھ علماء بھی ایسے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے تو چاپلوسی پر زندہ ہو کر ان لوگوں کے جو ہے میرے بھائیوں علماء کی چاپلوسی کر کر ان لوگوں کو اور شے دے رہے ہیں اور بڑھاوا دے رہے ہیں۔ علماء کی ناقدری کی وجہ سے آج علماء آج نہیں مل رہے ہیں۔ ہم 10-5 ہزار روپیہ دے کر ان کو خریدنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کس کے پاس علم ہے کس کے پاس نہیں ہے، کون قرآن پڑھنا جانتا ہے کون نہیں جانتا ہے، کس کے پاس ڈگری ہے کہ نہیں
کبھی پتہ کیا کہ ہم اس عالم کو رکھ رہے ہیں مدرسے میں 4 کتاب میں فیل تھا یا 5 کتاب میں فیل تھا؟ اگر کوئی ایک ایسا طالب علم آ جائے جس کے پاس ڈگری نہ ہو، جو مدرسے سے فیل ہو کر آیا ہو اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطیب بن جائے، اللہ کی قسم وہ دین کا صحیح تعلیم تمہیں نہیں دے سکتا ہے، وہ عوام الناس کو گمراہ کرے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی، ہر آدمی امام و خطیب بنے، ہر آدمی مدرسے کا استاذ بنے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ عوام کی ناقدری کی وجہ سے عوام الناس نے علماء کی ناقدری کی ہے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے آج علماء آج علم دین حاصل کرنے کے بعد اس لائن کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ممبئی کے اندر سٹی سینٹر ہے، اس کے سامنے ٹریولز ہے جہاں پر ویزا وغیرہ کا کام ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ گیا ایک صرف اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے، مجھے معلوم نہیں تھا اتنے لوگ ہمارے ساتھیوں میں سے جو مجھ سے آگے سینئر تھے مل گئے۔ میں نے کہا آپ تو مکہ سے پڑھ کر آئے، آپ تو یار سلفیہ سے پڑھے، آپ تو مجھ سے زیادہ تیز تھے، فیض عام میں آپ پڑھ رہے تھے، آپ ہمارے سینئر تھے۔ کہا کہ جب یہاں پر کام کرتا ہوں تو ہمارا سپروائزر، ہمارا سینئر ایک ہے، لیکن مسجد میں جب کوئی کام کرتا ہے تو پورا محلہ، پورا سماج اس کے اوپر سپروائزی کرتا ہے اس امام۔ اس وجہ سے ہم لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حال ہم نے اور آپ نے کیا۔ چلے جائیے ٹریولز میں، جتنے بھی کام کرنے والے لوگ، آپ دیکھیں گے کہ کوئی فیضی ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی محمدی ہے، کوئی سنابلی ہے، لیکن وہ مسجد و مدرسے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے، لیکن سکون اسی میں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ علماء کی ناقدری کرنے کا نتیجہ ہے۔ علماء کی ناقدری مت کرو، ورنہ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ آخرت تباہ ہو جائے گی۔ علماء کی ناقدری کرو گے، جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، علماء فوت ہو جائیں گے، جب علم دین حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، تو ظاہر بات ہے جب عالم ہی باقی نہیں رہے گا تو آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا، نکاح کون پڑھائے گا؟ آپ کو جب طلاق کا مسئلہ آئے گا، زکوٰۃ کا مسئلہ آئے گا، تو اس مسئلے کو حل کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے اسی مسجد کے اندر کتنے ایسے عالم آئے ہیں، مولانا میرے بیٹی کی شادی ہے، آپ مدد کے لیے کسی سے کہہ دیجئے، اور انہوں نے باضابطہ یہاں کے ذمہ داروں سے، یہاں کے لوگوں سے رابطہ کیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک عالم جس نے زندگی بھر، جس نے طالب علمی دور میں میرے بھائیوں دال پانی جیسا پیا ہے، کبھی بھوکے رہ کر علم حاصل کیا، کبھی سبزیاں کھائی تو آلو چھلا بھی نہیں ملا ہے۔ میرے بھائیوں، ہاسٹل میں رہ کر جا کر دیکھیے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ 50 سال 60 سال کا ہوتا ہے تو اپنی بیٹی کے شادی کے لیے بھیک مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ جمعیت اور جماعت کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے علماء کو بھیک مانگنے پر مجبور مت کرو، اپنے علماء کو بھیک مانگنے پر مجبور مت کرو۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے تمہارے علماء بھیک مانگے اپنی بیٹی کے شادی کے نام پر، اور تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے؟ میرے بھائیوں، علماء کے مقام و مرتبہ کو سمجھو۔ میرے بھائیوں، اگر کسی عالم، اگر کوئی پڑھا رہا ہے کسی کے بچے کو، اگر اسے بتا دیا جائے، وہ فیس پوچھتا ہے، ویسے تو انگلش پڑھانے کے لیے 1000 روپیہ دیتا ہے، لیکن مولوی صاحب کو 200-400 روپیہ دینے میں وہ بھی غائب کر دیتا ہے۔ یہ حال امت مسلمہ کے لوگوں کا ہے، یہ حال جماعت کے لوگوں کا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر علماء کی ناقدری اگر کسی نے کی ہے، ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بڑی کڑوی لگ جائے، سب سے زیادہ اگر علماء کی ناقدری، اگر علماء کو کوئی پریشان کیا ہے اور کر رہا ہے، تو مسجد اور مدارس کے ٹرسٹیان اور ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے مار سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، علماء کے مقام کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ایک اہم اعلان یہ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اعلان ہو چکا ہے کہ آپ کا مدرسہ محمدیہ الحمدللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ کل شنیوار ہے، کل سے مکمل پڑھائی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، 7:45 سے 7:50 سے اس کا وقت ہے، 8 بجے آخری ٹائم ہے، دوپہر میں 1:40 1:50 آخری ٹائم ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو وقت مقررہ پر بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.